معزز ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں۔ میں شاعری کے علاوہ طلعت منیر میرا نام ہے۔ میں شاعری کے علاوہ اپنی تحریروں کے اقتباسات جو ہیں وہ بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں اکثر۔ گزشتہ ماہ میں نے ایک ایسا ہی اقتصاب اپنی تحریر کا پوسٹ کیا تھا جو حقوق نسواں کے حوالے سے تھا، یا جسے آپ جینڈر ڈسکریمنیشن یا جنسی تعصب یا جنسی تباہر کے مختلف ناموں سے جانتے ہیں، اور جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تنازع کی صورت اختیار کر چکا ہے آج۔ میں آپ کی سہولت کے لیے اپنا وہ اقتصاب جو ہے مختصر صاحب اسے دوبارہ بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے سن لیں، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پر بھی یہ چل رہا ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ سماجی شعور کے عنوان سے میرے اقتصابات چل رہے ہیں۔ میں نے لکھا تھا، مرد اور عورت سوسائٹی کے اجزائے ترکیبی کی اکائی ہیں، چنانچہ جنسی تعصب اور تفاخر ایک علمی اور فکری مغالطہ ہے۔ اس لیے جنس کی بنیاد پر حقوق کا تنازع اجتماعی کم علمی ہے۔ یہ ایک مختصر سا اقتصاب تھا جس کے اوپر مجھے ہزاروں کی تعداد میں اعتراضات، سوالات اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے میسیجز اور مختلف چیزوں سے ایون ٹیلی فون تک آئے، اور نہ صرف آئے بلکہ آ رہے ہیں ابھی تک۔ میں نے انفرادی طور پر تھوڑی سی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اس کی وضاحت لوگوں کو کر سکتا۔ چنانچہ مجھے بہتر لگا کہ میں آج آپ لوگوں کے ذریعے اس کی وضاحت کر سکوں۔ بنیادی طور پر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں ایک بات کی پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر، اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے میرا مقصد 100% علمی، عقلی اور دلائل پر مبنی ہے۔ نہ میں اس بات کے حق یا خلاف بات کر رہا ہوں کہ کیا جنسی حقوق کی بات جو ہے وہ خواتین جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، یا مردوں کو جو تفاخر ہے ایک جنسی طور پر وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح کہ ابھی میں نے پڑھا بھی کہ جنسی تعصب بنیادی طور پر ایک اجتماعی کم علمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ہم حقوق یا فرض کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک سوسائٹی موجود نہیں تھی، حقوق اور فرائض کو جنم دیا ہے سوسائٹی نے۔ جب تک سوسائٹی موجود نہیں تھی تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا سروائیول آف دی فٹسٹ کا دور تھا۔ اس وقت نہ کوئی حق کی بات تھی، نہ کسی فرض کی بات تھی، لہٰذا حقوق کو جنم دینے والی سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی جب تک سوسائٹی رہے گی، وجود سوسائٹی کا بقایا رہے گا اور سوسائٹی کی بقا رہے گی، اس وقت تک حقوق کی بات رہے گی۔ اگر سوسائٹی کی بقا نہ رہی تو حقوق ختم ہو جائیں گے۔ آج جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جس وقت سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، یا سوسائٹی کی جب تشکیل ہوئی،
تو سوسائٹی کی تشکیل میں ایک مرد اور ایک عورت ملا کر یہ سوسائٹی کی تشکیل کے اجزائے ترکیبی بنتے ہیں. اگر آپ دونوں کو جدا کر کے الگ الگ اجزاء بنائیں گے تو سوسائٹی کا وجود قائم نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا اگر سوسائٹی، آج کی سوسائٹی میں سے تمام عورتوں کو منہا کر دیا جائے اور صرف مرد رہ جائیں تو کیا وہ سوسائٹی ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. اور اسی طرح اسے وائس ورثہ آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے مل کر سوسائٹی کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ بنایا سوسائٹی کا. میں اس بات کو کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا. اور آگے بھی چل کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں جو کہ ہماری آئلی زندگی کے ہیں، یعنی خاندانی زندگی کے ہیں، خاوند بیوی کے ہیں، یا کلیگ مرد عورتوں کے ہیں، یا پڑوسیوں عورتوں مردوں کے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ہیں، وہ ہمارے ذاتی حقوق ہیں. ذاتی حقوق نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں جنہیں ہم آپس میں حل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح دو مرد جو ہیں ان کی آپس میں ڈفرنس آف اوپینین ہوتی ہے، وہ اسے حل کر سکتے ہیں. دو عورتوں کی بھی آپس میں ڈفرنس آف اوپینین ہوتی ہے. اگر آپ حقوق کی بات کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساس اور بہو ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ساس اور بہو کے حقوق الگ کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے جو آئلی زندگی کا ہے، اسے ہم الگ انداز سے بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک اکائی کی صورت میں سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں. لہٰذا میری تمام انٹلیکچوئل سے، تمام جو ہمارے دانشوران ہیں اور لکھنے والے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو تنازع کی صورت سے نکال کر حقائق کی بنیاد پر، علمی بنیاد پر لے آئیں. جو بات میں نے آپ سے کی ہے یہ پیورلی علمی بنیاد پر کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے مجھے سنا. میں بہت زیادہ ممنون ہوں. بہت نوازش.